دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم روزوں کے ایام کی روحانیت دیکھیں گے۔ ہم مسیحی روزوں کے ایام کا آغاز کرنے کو ہیں اور بہت دفعہ سوال کیے جاتے ہیں مختلف طرح سے کہ روزہ کے دوران کیا کھانا چاہیے، کب روزہ رکھنا چاہیے، کب کھولنا چاہیے، روزوں کے ایام میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، روزوں کے ایام میں خداوند یسوع مسیح کے کون سے 3 سنہری اصول ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں۔ بس ہم آج کی اس ویڈیو میں ان باتوں پر دھیان و گیان کریں گے اور کلیسیا کی تاریخ میں روزوں کی روحانیت کو جانیں گے کہ راکھ کے بدھ سے ہی ان روزوں کا ایام کیوں ہوتا ہے، کب پاک ماں کیتھولک کلیسیا ہمیں روزوں کے ایام کے بارے میں سکھاتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ لتوریائی سال کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ 4 طرح کے موسم جو ہے پاک ماں کیتھولک کلیسیا ہمیں سکھاتی ہے۔ جس طرح ہم سال کے دوران موسم بہار، موسم خزاں، موسم گرما اور موسم سرما کا تجربہ کرتے ہیں، لتوریائی اعتبار سے بھی ہم 4 طرح کے موسموں کا تجربہ کرتے ہیں اور ان ایام کو آمد کے ایام، نمبر 2 رسالتی ایام، نمبر 3 روزوں کے ایام اور نمبر 4 پاشکائی ایام کہا جاتا ہے۔ مختلف مذاہب میں روزوں کی روحانیت کو مختلف طرح سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن ہم جانیں گے کہ پاک ماں کیتھولک کلیسیا ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ جب ہم روزوں کی بات کرتے ہیں تو 2 اور 3 صدی میں سب سے پہلے پاک ماں کیتھولک کلیسیا میں 40 روزوں کا ذکر ملتا ہے، اور خاص طور پہ ہپولیٹس جو کہ 2 اور 3 صدی کا ایک مسیحی مصنف تھا، وہ 40 روزوں کی بات کرتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ راکھ کے بدھ سے روزوں کا آغاز ہوتا ہے، کلام اقدس میں ہمیں اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ راکھ کے بدھ سے ہی کیوں روزوں کے ایام کا آغاز ہوتا ہے، لیکن روزے اور راکھ کا تعلق بہت گہرائی سے بیان کیا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو تلقین کرتا ہے۔ کلام مقدس روزوں کے ایام میں توبہ اور تبدیلی اور راکھ ہونے پر زور دیتا ہے کہ گناہوں کو جو ہے وہ راکھ میں دبا دیں اور یسوع میں ہو کر زندگی گزاریں اور پاکیزہ ہو جائیں۔ روزوں کے ایام کا آغاز راکھ کے بدھ سے ہی کیوں؟ بس نکائیہ کی مجلس 325 میں روزوں کے ایام کا دورانیہ 40 دیا گیا ہے، اور اس کے لیے یونانی لفظ تیسارا کونتا استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب 40 ہے۔ نکائیہ کی مجلس کے بعد روزوں کے ایام کا آغاز عید پاشکا سے 6 اتوار پہلے بروز اتوار اور اختتام پاک جمعرات کی شام کو ہوتا تھا۔ یہ پورے 40 دن بنتے تھے، تاہم بعد میں ان 40 دنوں میں سے بشپ صاحبان نے اتواروں کے دنوں میں روزہ رکھنا پشیمانی اور کفارہ سختی سے منع کیا، کیونکہ اس روز یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور اسے منی ایسٹر کہا جاتا ہے۔ اس طرح 40 میں سے روزوں کے ایام کے لیے صرف 34 دن بچ گئے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے بپتسمہ کے بعد 40 دن تک روزہ رکھا، اس لیے مومنین 34 دنوں کی بجائے 40 دن تک کفارہ کرنا چاہتے تھے۔ اس زمن میں پہلا اضافہ پاک جمعہ اور پاک ہفتہ کیا گیا، جنہیں پاشکائی روزے کہا جاتا ہے۔ اس طرح روزوں کے دنوں کی تعداد 36 ہو گئی۔ اب بھی روزہ رکھنے کے لیے 40 میں سے 4 دن کم پڑتے تھے۔ 11ویں صدی میں پاپا اعظم نے تمام بشپوں سے کہا کہ بدھ کے دن جو بھی اپنے سر پر راکھ چھڑکوانے کا خواہش مند ہو، اس پر راکھ چھڑکی جائے، اور اس طرح یہ دن راکھ کا بدھ کہلایا۔ بس 11ویں صدی سے ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر راکھ کے بدھ کا آغاز ہوتا ہے۔ راکھ کے بدھ کا تاریخی پس منظر حقیقی طور پر تائب گنہگاروں کی کلیسیا میں دوبارہ قبولیت کی رسم ہے۔ اس طرح روزوں کے پہلے اتوار سے پہلے کے 4 دنوں یعنی راکھ کا بدھ، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کو بھی روزوں کے ایام میں شامل کیا گیا، اور اس طرح روزہ رکھنے کے دن جو 36 تھے وہ پورے 40 ہو گئے۔ راکھ کے بدھ کی روحانیت کی بات کریں
تو راکھ توبہ، گریہ زاری، ندامت، تبدیلی اور معافی کی علامت ہے۔ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹے گا۔ تکوین اس کا 3 باب اس کی 19ویں آیت مبارکہ۔ لتوریا کے دوران یہ الفاظ سب سے پہلے پاپائے اعظم گریگری نے، جو کہ 605 سے 590 تک تھے، انہوں نے ادا کیے۔ پوپ لیو اعظم روسوں کے ایام اور پاک ہفتے کے وعظوں میں ایمانداروں کے عید پاشکا منانے اور مسیح کی قیامت کے بھید کو گزارنے کی تیاری کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ روسوں کا موسم جو ہے توبہ و پشیمانی، تبدیلی و تجدید اور دعا اور خیرات جیسی خوبصورت نیکیوں اور اقدار کی روحانیت سے مزین ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی اذیت، صلیبی موت اور جلالی قیامت روسوں کے موسم کا نقطہ عروج ہے۔ یہ مقدس موسم اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ نیکی اور راست بازی کے اعمال نیز خداوند یسوع مسیح کی اذیت اور صلیبی موت پر دھیان و گیان کرتے ہوئے ہم اس کے پاشکا کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ کلام مقدس ہمیں اس کے لیے 3 سنہری اصول دیتا ہے کہ روزوں کے ایام میں ہم خیرات، دعا اور روزہ سے خداوند یسوع مسیح کی خوبصورت تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ خداوند یسوع فرماتے ہیں، خبردار اپنے راستی کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، بس جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، اور جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر، اور جب تو روزہ رکھے تو سر پر تیل لگا اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے۔ روزہ کے ذریعے مومنین کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھوک، پیاس، مجبوریوں اور محرومیوں کا احساس کریں جو غربت اور افلاس کی زندگی گزارتے ہیں۔ نیز روزوں کے موسم کے دوران اپنی جمع پونجی غریبوں پر صرف کریں اور حقیقتاً روزے کی روحانیت کو جیے۔ روزے کو دیکھا جائے کہ روزہ فارسی زبان کے لفظ روز سے نکلا ہے۔ روز سے مراد دن، یوم، تاریخ اور زمانہ ہے۔ ہمارے ہاں روز کا استعمال 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک مذہبی فریضہ کے طور پر اور دوسرا روزمرہ کے معاملات کے طور پر۔ مثلا مقررہ وقت کے لیے کھانے سے پرہیز کرنا، یہ مذہبی فریضہ کے طور پر، اور زندگی چند روزہ کی ہے یا ایک روزہ سیمینار وغیرہ۔ روزے کو عبرانی زبان میں سم، عربی میں سوم، یونانی میں نیستیا اور جرمن میں لینس، ہندی میں ورت اور لاطینی میں جیسیما کوادرا کہتے ہیں۔ روزے کی روحانیت کو دیکھا جائے اور اس کے بعد اس کی تعریف کو دیکھا جائے تو روزے کو وہ عمل ہے جس میں کوئی روزہ دار اپنی جان، اپنی روح، اپنے جسم کی خاطر محدود مدت کے لیے ارادتاً کھانا پینا چھوڑ کر خداوند یسوع مسیح کی طرف رجوع لائے۔ حقیقی روزے کو جانیں۔ روزہ ایک ایسی قربانی ہے جس میں قربانی دینے والا اور قربانی لینے والا دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ روزہ بدن کی قربانی ہے جس میں روزہ دار کھانا پینا چھوڑ کر اپنی جان کو دکھ دیتا اور اپنی جان کو خداوند کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ بس روزہ لازمی بھی ہے اور اختیاری بھی ہے۔ روزہ رسمی بھی ہوتا ہے اور روزہ حقیقی بھی ہوتا ہے۔ رسمی روزہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم وقت مقررہ پر بھوکے رہتے ہوئے عبادت کریں، اس رسم و رواج کو پورا کریں کہ جو ہم نے سیکھا ہے۔ لیکن حقیقی روزہ کیا ہے کہ جب ہم حقیقتاً خداوند کو یاد کریں، اور خداوند یوئیل نبی کی معرفت فرماتا ہے کہ تو اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع لاؤ، اور یہی حقیقی روزہ ہے اور یہی حقیقی روزے کی روحانیت ہے، ورنہ بھوکا رہنا صرف روزہ نہیں ہے۔ روزہ انفرادی طور پہ دیکھا جائے کہ یہ متی کی انجیل اس کے 6 باب اس کی 16 تا 18 آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی روزے کی بھی بات کی جاتی ہے، جو کہ احبار کی کتاب اس کے 23 باب 26 تا 32 آیت مبارکہ میں بیان ہے۔ اس کے بعد آستر کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 16ویں آیت مبارکہ میں، پھر یوئیل اس کا 2 باب 15 تا 18 آیت مبارکہ میں، اور پھر یونس نبی کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت مبارکہ میں، اعمال اس کے 13 باب اس کی پہلی 2 آیات میں بیان ہے کہ اجتماعی روزہ کلیسیا رکھتی رہی۔
روزوں کو دیکھا جائے کہ روزے جو ہیں ہمیں اجر عطا کرتے ہیں، خدا کی قربت میں بڑھنے کا فضل عطا کرتے ہیں۔ روزوں کے ایام کا مقاصد کیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ روزوں کے ایام کے مقاصد جو ہیں وہ تائب گنہگاروں کی کلیسیا میں دوبارہ قبولیت ہے، غیر مسیحی بالغوں یعنی متلاشیوں کی کلیسیا میں شمولیت ہے، عام مسیحیوں کی روحانی نشو و نما ہے۔ جب 40 روزے ہم رکھتے ہیں تو 40 ہی کیوں رکھے جاتے ہیں؟ تو کلام اقدس ہمیں بیان کرتا ہے کہ 40 دن اور رات نوح کے زمانے میں خدا نے آسمان سے می برسایا۔ اسرائیل کی بات کریں کہ وہ 40 سال تک بیابان میں وعدے کی سرزمین تک میں چلتا رہا۔ الیاس نبی کی بات کریں کہ اس نے 40 دن جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے حریب کے پہاڑ کی طرف گیا تاکہ وہاں پہ خدا کی عبادت کرے۔ موسیٰ نبی نے کوہ سینا پر 40 دن و رات جو ہے وہ خدا کی عبادت کی۔ داؤد بادشاہ کی بات کریں کہ اس نے 40 سال تک بنی اسرائیل پر حکومت کی۔ یونس نبی کی بات کریں کہ خدا نے کہا کہ 40 دن کے بعد نینوا تباہ ہو جائے گا۔ کرسمس کے بعد بچہ یسوع جو ہے وہ ہیکل میں 40 دنوں کے بعد نصر کیا گیا۔ خداوند یسوع مسیح 40 دنوں کے بعد جو ہے وہ بھی آسمان پر رسولوں کے سامنے جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح خود بھی 40 دنوں رات روزہ رکھتا ہے۔ بس 40 کا عدد جو ہے یہ کلام مقدس میں خاص اہمیت رکھتا ہے اور اسے کاملیت کا عدد کہا جاتا ہے۔ بس روزوں کے ایام میں دعا میں بھی بڑھنا لازمی ہے، اور جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور اپنے دروازے کو بند کر، اور جو تیرا باپ پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بتلا دے گا۔ اور خیرات کرتے ہوئے اپنے سامنے ترہی مت بجوائیں کہ بڑے بڑے اعلان کیے جائیں کہ میں نے اتنے پیسے دیے ہیں، بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہی تجھے بتلا دے گا۔ بس کلام مقدس میں ہمیں مختلف کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ روزہ جو ہے اس کا وقت کا تعین جو ہے وہ انسان کی نیت سے ہے، یہ گھڑی سے نہیں بلکہ اس کی نیت سے ہے۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے احوار اس کے 23ویں باب میں کہ شام سے شام تک روزہ رکھا جاتا رہا۔ دوسرا سیموئیل اس کا پہلا باب اس کی 12ویں آیت مبارکہ میں بیان ہے کہ غالباً صبح سے شام تک بنی اسرائیل نے روزہ رکھا۔ پھر آستر کی کتاب اس کا چوتھا باب اس کی 15 تا 16ویں آیت مبارکہ میں کہ 3 دن کے روزے کا ذکر ملتا ہے۔ داؤد نبی جو ہے وہ 7 دن کا روزہ رکھتا ہے، جو کہ دوسرا سیموئیل اس کے 12ویں باب میں بیان ہے۔ موسیٰ نبی کی بات کی جائے کہ خروج اس کے 34ویں باب میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اس نے 40 دن جو ہے وہ روزہ رکھا۔ الیاس نبی کی بات کریں کہ اس نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا، متی اس کا چوتھا باب اس کی 2 آیت مبارکہ میں۔ بس روزہ کی مدت کو نہیں بلکہ روزہ دار کی باطنی حالت پر نگاہ کرنا چاہیے، اور خدا جو دلوں کا جاننے والا ہے وہی اسے ہی معلوم ہے کہ کس نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اور وہی روزے کو قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ تمام تر کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ بس روزوں کے ایام کی یہ جنگ جو ہے ہمارے حواس کے خلاف ہے، یہ جنگ اپنے حواس کو چاک کرنے کی جنگ ہے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں ہماری جنگ خون و جسد سے نہیں بلکہ ریاستوں سے، حکومتوں سے، اس تاریکی کے دنیا کے حاکموں سے اور شرارت کی سماوی روحوں سے ہے۔ اس واسطے صلاح خدا کو اٹھا لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب باتوں کی تکمیل کر کے قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور صداقت کا بختر پہن کر اور پاؤں میں صلح کی انجیل کی تیاری کے جوتے پہن کر، اور ان سب کے علاوہ ایمان کی وہ سپر اٹھا لو جس سے تم اس شریر کے سب چلتے تیروں کو بجھا سکو گے، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار اور خدا کا کلام ہے لے لو۔ افسیوں اس کا 6 باب 12 تا 17 آیت مبارکہ۔ جب ہم روزوں کے ایام میں عمر کی بات کریں کہ کس عمر میں روزہ رکھنا چاہیے، اس کی ایج کیا ہونی چاہیے، تو پاک ماں کیتھولک کلیسیا ہمیں سکھاتی ہے کہ 14 سال سے لے کر 59 سال کے دوران جو ہے ایک شخص جو ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اکثر لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ روزوں میں گوشت کھانا چاہیے یا نہیں، تو یاد رکھا جائے کہ گوشت جو ہے اکثر اوقات کب کھایا جاتا ہے کہ جب کوئی شادی بیاہ ہو، کوئی خوشی کا
موقع ہو، اور جب ہم روزوں کے ایام میں قربانی دیتے ہیں، ریاست کرتے ہیں، سادہ زندگی کی بات کی جاتی ہے، پرہیزگاری کی بات کی جاتی ہے، تو پاک ماں کیتھولک کلیسیا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ان خوشی کے لمحات میں کو نہیں بلکہ سنجیدگی کے ساتھ جو ہے روزوں کے ایام میں زندگی گزاریں۔ بس اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہیں گوشت اور سیلیبریشن کی بجائے جو ہے وہ سادگی پر روزوں کے ایام میں دھیان و گیان کریں، کہ خداوند یسوع مسیح جب روزہ رکھتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، خیرات کا تجربہ کرتے ہوئے ہم سب کے لیے اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ روزوں کے ایام کی روحانیت کو اپنی زندگی میں سمجھیں اور خداوند یسوع مسیح کے قریب سے قریب تر ہوتے جائیں اور خدا کے جلال کے لیے اپنی زندگیاں گزاریں۔ امید کی جاتی ہے آپ سب نے اس ویڈیو سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، اور آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ریفلیکشن کیسی لگی، اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔